بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو قواعد شناسی کا پیپر شروع کر رہے ہیں۔ یونٹ 1 میں واحد جمع پر ہم لوگ آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ واحد جمع بہت اہم موضوع ہے اور یہ آپ کے لیے دلچسپی کا سامان بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اسم تعداد یا گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسم یعنی نون، نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع۔ واحد یعنی سنگولر۔ قواعد کے اعتبار سے واحد وہ اسم ہے جس سے ایک شخص یا کوئی ایک چیز مراد ہو، جیسے لڑکا، ٹوپی، کاپی، خط وغیرہ۔ جملوں میں واحد کے ساتھ فعل بھی واحد آتا ہے، جیسے لڑکا گیا، ٹوپی اچھی ہے، کاپی پھٹ گئی، خط آیا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے جمع یعنی پلورل۔ دو یا دو سے زیادہ افراد یا چیزوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے لڑکا سے لڑکے، ٹوپی سے ٹوپیاں، کاپی سے کاپیاں، خط سے خطوط وغیرہ۔ جمع کے ساتھ فعل بھی ہمیشہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، مثلا لڑکے آئے، ٹوپیاں اچھی ہیں، کاپیاں پھٹ گئیں، خطوط آئے وغیرہ۔ اردو میں جمع کی علامات۔ اگر الفاظ کے آخر میں درجہ ذیل حروف آئیں گے تو وہ جمع ہوں گے، جیسے بڑھئے، بیٹا سے بیٹے، لڑکا سے لڑکے، جملہ سے جملے وغیرہ۔ نمبر 2 ہے واو، بچوں، بچہ سے بچوں، لڑکا سے لڑکوں، مرد سے مردوں۔ نمبر 3 ہے واو اور نون غنہ، دریا سے دریاؤں، راجا سے راجاؤں، جفا سے جفاؤں وغیرہ۔ اس کے بعد ہے واو نون غنہ، مرد سے مردوں، عورت سے عورتوں، غم سے غموں وغیرہ۔ یہ نون غنہ، عورت سے عورتیں، بات سے باتیں، کتاب سے کتابیں وغیرہ۔ الف نون غنہ، لڑکی سے لڑکیاں، کھڑکی سے کھڑکیاں، گھوڑی سے گھوڑیاں وغیرہ۔ حمزہ یہ نون غنہ سے دعا سے دعائیں، دوا سے دوائیں، ہوا سے ہوائیں وغیرہ۔ اب ہم لوگ واحد سے جمع بنانے کے کچھ اصول پر بات کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ اصول ہمیشہ کام آئے، بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنے الفاظ معنی ہیں ان کو یاد کر لینا ہے معنی کے ساتھ، تب آپ انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ آپ ان الفاظ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ اس کی جمع کیا ہوگی۔ پھر بھی یہاں کچھ قاعدے پر بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ نمبر 1 ہے جس اسم کے آخر میں الف یا ہے آئے اس کی جمع بناتے وقت الف یا ہے کو بڑی یہ سے بدل دیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی، جیسے بچہ سے بچے، گھوڑا سے گھوڑے، پتنگا سے پتنگے، قہقہا سے قہقہے وغیرہ۔ تاہم بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کی واحد یا جمع نہیں بدلی جاتی، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے، جیسے راجا، چچا، نانا، دادا، دریا، صحرا، ہما، عنقا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے جس اسم مؤنث کے آخر میں یائے معروف یعنی گول والی یہ آئے، چھوٹی یہ بولتے ہیں اس کو، اس کے آگے الف نون غنہ بڑھا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے، جیسے لڑکی سے لڑکیاں، روٹی سے روٹیاں، لکڑی سے لکڑیاں، ساڑی سے ساڑیاں وغیرہ۔ نمبر 3 ہے جس اسم کے آخر میں یا آئے اس کے آگے صرف نون غنہ بڑھا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے چڑیا سے چڑیاں، پڑیا سے پڑیاں وغیرہ۔ نمبر 4 ہے جس اسم کے آخر میں الف، واو یا ہائے خفی ہو اس کے آگے حمزہ یہ نون غنہ بڑھا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے، جیسے خوشبو سے خوشبوئیں، گھٹا سے گھٹائیں، ہوا سے ہوائیں، خالہ سے خالائیں وغیرہ۔ نمبر 5 ہے اگر اسم مؤنث کے آخر میں یہ یا نہ ہو تو جمع بناتے وقت اس کے آگے یہ نون غنہ بڑھا دیں گے، مثلا تصویر سے تصویریں، چادر سے چادریں، میز سے میزیں، دولت سے دولتیں وغیرہ۔ نمبر 6 ہے اگر مذکر لفظوں کے آخر میں الف یا ہا نہ ہو تو واحد اور جمع میں اس کی صورت ایک ہی رہتی ہے، جیسے بھائی،
बैल, मर्द, बादशाह, जानवर, पत्थर, शेर वगैरह। हम जानते हैं कि उर्दू में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज कसरत से मौजूद हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जिनकी अरबी अच्छी है, जो फ़ारसी जानते हैं, वो उर्दू अच्छी जानेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छी उर्दू लिखेंगे। अब देखते हैं कि जो अरबी में जो अल्फाज हैं उसकी जमा कैसे बनती है। अरबी अल्फाज के बहुत से अल्फाज अरबी ज़बान के उर्दू में मुस्तअमल हैं, उनके जमा बनाने के लिए कुछ कायदे हैं। नंबर एक, जानदार की जमा बनाते वक्त ये नून या अलिफ है, मसलन नाजिर से नाजरीन, सामिअ से सामिईन, मुदर्रिस से मुदर्रिसीन वगैरह, ये उसकी जमा है। नंबर दो, बेजान की जमा अलामत अलिफ ते या जे होती है, मसलन वाक़या से वाक़यात, हादसा से हादसात, मुआमला से मुआमलात, उनसुर से अनासिर, मंज़र से मनाजिर। अब देखिए, वाक़या से वाक़यात हो रहा था और यहाँ उनसुर से अनासिर बन गई उसकी जमा। तो यही सब आपको, मेरा ख़्याल है, कायदे के बजाय आप ना जो जो वाहिद जमा वाला वाली जो लिस्ट है उसमें आप लोग उसको याद कर लें, बेहतर वही है। नंबर तीन है अरबी अस्मा। अस्मा इसम की जमा, अस्मा नाम, नॉन, जो उर्दू में मुरव्वज हैं उनकी तीन सूरतें हैं। नंबर एक, तस्निया। तस्निया दो को बोलते हैं। अरबी में वाहिद और जमा के लिए के अलावा एक सेगा होता है, सेगा तस्निया। अरबी ज़बान में वो इसम जिसमें दो का होना पाया जाए उसे तस्निया कहते हैं, यानी डुअल नंबर, क्योंकि अरबी ज़बान में एक को वाहिद, दो को तस्निया और दो से ज़्यादा को जमा कहते हैं, जबकि फ़ारसी और उर्दू में एक से ज़्यादा को जमा बोलते हैं, अरबी में दो से ज़्यादा को जमा बोलते हैं। इससे मुराद एक किस्म की दो चीज़ें होती हैं, जैसे तरफ से तरफ़ैन, वालिद से वालदैन, कौनैन, कुतबैन, फ़रीक़ैन, हरमैन, दारैन, वावैन, कौसैन वगैरह। नंबर दो है जमा सालिम। वाहिद से जमा बनाते वक्त अगर इसम के आखिर में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो और वो असल सूरत में कायम रहे तो उसे जमा सालिम कहते हैं, जैसे मुअज़्ज़ज़ से मुअज़्ज़िज़ीन, हाज़िर से हाज़िरीन, हैवान से हैवानात, बाग से बागात, फ़साद से फ़सादात, मकान से मकानात वगैरह। नंबर तीन है, मतलब जीम है, जमा मुकस्सर। अगर वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद लफ्ज़ के हरूफ की तरतीब बदल जाए तो उसे जमा मुकस्सर या जमा गैर सालिम कहते हैं, जैसे मर्द से अमराज, हकीम से हुक्मा, किताब से कुतुब, शजर से अशजार, खातून से ख़वातीन, इस्म से अस्मा, अदब से आदाब, जिस्म से अजसाम, रकम से रुकूम, सबब से असबाब, फ़ौज से अफवाज, माल से अमवाल वगैरह। अब आते हैं फ़ारसी में जमा कैसे बनाएंगे। फ़ारसी अल्फाज की जमा बनाने के लिए कोई ख़ास कायदा नहीं है, फिर भी यहाँ दो कायदों का जिक्र किया जा रहा है। नंबर एक, अगर इसम जानदार है तो उसके आखिर में अलिफ नून बढ़ा देंगे, नून गुन्ना, मसलन मर्द से मर्दा, जन से जना, दोस्त से दोस्ता, दुश्मन से दुश्मना वगैरह। नंबर दो, अगर इसम बेजान है तो जमा बनाते वक्त हा बढ़ा देते हैं, मसलन सद यानी सौ, सौ से सदहा, गुल से गुलहा वगैरह। नंबर तीन है, जिन फ़ारसी अस्मा यानी नॉन के आखिर में हे हो उसकी जमा बनाते वक्त हे को हज़्फ करके गा से बदल देते हैं, गाफ अलिफ नून गुन्ना, जैसे बंदा से बंदगा, मुसीबत से मुसीबत ज़दगा वगैरह। नंबर चार है, कभी कभी खिलाफ कायदा भी जमा बनाई जाती है, मसलन दरख्त से दरख्ता, नक्शा से नक्शा जात वगैरह। अब हम लोग आते हैं अंग्रेज़ी जमा। अंग्रेज़ी में जमा कैसे बनाएंगे भाई। अंग्रेज़ी अस्मा की जमा अंग्रेज़ी कवायद के मुताबिक हो तो बेहतर है, जैसे कि बुक से बुक्स, नोट से नोट्स वगैरह, मगर इसकी पाबंदी लाजमी नहीं समझी जाती, इसलिए मार्केट से मार्केट्स, पेन से पेने, ट्रेन से ट्रेनें वगैरह बोली जाती हैं। अब याद रखने की बात क्या है। नंबर एक, ये अल्फाज हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होते हैं, ये चीज़ आपके याद करने की है, जैसे चांदी, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, कलाई,
باجرہ، جوار، مکئی، سرسوں، تربوز، پیاز وغیرہ۔ یہ ہمیشہ واحد استعمال ہوں گے، بھلے ہی وہ ایک ڈھیر کی صورت میں ہوں، لیکن ہوں گے استعمال واحد ہی۔ نمبر 2 ہے یہ واحد الفاظ جو ہمیشہ بطور جمع استعمال ہوتے ہیں، مثلا مٹر، گیہوں، جو، تل، مزاج، دام، بھاگ، نصیب، لچھن، کرتوت، درشن، ہوش، اوسان، دستخط، حضرت وغیرہ۔ نمبر 3 یہ جمع الفاظ بطور واحد بولے جاتے ہیں، یعنی ان کے آخری فعل واحد آتا ہے، مثلا خیرات، رعایا، آفاق، ظلمات، اصول، اراضی، اخلاق، اخبار، واردات، تحقیقات وغیرہ۔ نمبر 4 یہ الفاظ جمع ہوتے ہوئے بھی واحد بولے جاتے ہیں، مثلا درجن، سال، صدی، عشرہ، ماہ وغیرہ۔ نمبر 5 دھاتوں کی جمع استعمال نہیں ہوتی ہے، جیسے چاندی، سونا، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ۔ مندرجہ بالا واحد جمع کے علاوہ ایک اور قسم بھی اس کی ہوتی ہے، واحد جمع کے علاوہ، جسے بولتے ہیں اسم جمع۔ اس کا جاننا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسم جمع ان الفاظ کو کہتے ہیں جو بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں اور ان کا استعمال بھی واحد کے طریقے پر ہوتا ہے، مگر باعتبار معنی وہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے اندر ایک بڑی تعداد یا گروہ کا مفہوم رکھتے ہیں، جیسے جماعت، لشکر، فوج، قوم، جھنڈ، بھیڑ، ریوڑ، مجمع، بزم، کارواں، گروہ، خلقت، ہجوم، انبوہ وغیرہ۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اردو میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع کی دوہری جمع بنائی جاتی ہے، ایسے جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ ذیل میں چند جمع الجمع بطور نمونے دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی پہچان ممکن ہو سکے، جیسے لفظ ہے، جمع ہے، جمع الجمع ہے، جوہر، جواہر، جواہرات، خبر، اخبار، اخبارات، دوا، ادویہ، ادویات، رسم، رسوم، رسومات، رکن، ارکان، اراکین، عجیب، عجائب، عجائبات، فتح، فتوح، فتوحات، وجہ، وجوہ، وجوہات، لازم، لوازم، لوازمات، امر، امور، امورات، عارضہ، عوارض، عوارضات، اہل، اہالی، اہالیان۔ یہ ہو گئے۔ اب ہم لوگ کل انشاءاللہ چند جو 150 ہم نے واحد جمع لکھے ہیں معنی کے ساتھ، اس پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ آج ہم لوگ اصولی بحث ہم لوگوں نے کر لی ہے کہ واحد سے جمع کیسے بنائیں گے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، وہ بھی یاد کرنے کی چیز ہے۔ اگر آپ نے یاد کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری کل کی ویڈیو ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ واحد کی جمع کیا ہو رہی ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔